ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ اور ملت ابراہیمی سے، دین ابراہیم سے وہی آدمی منہ پھیر سکتا ہے جو بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور البتہ ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا اپنے لیے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت کے اندر صالحین میں سے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم جب اس کو کہا اس کے رب نے اسلم تو فرما بردار ہو جا۔ قال تو ابراہیم نے کہا اسلم تو میں تابع دار فرما بردار ہو گیا لرب العالمین واسطے رب کے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تمہیدات تمجیدات اور تقدیسات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے واسطے۔ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی وڈیائی سب کی سب اسی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ حضرات گرامی، جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی سورہ بقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 129 اور 130۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، اس کے اندر بعض ہستیاں بڑی غیر معمولی پیدا ہوئی ہیں۔ وہ غیر معمولی ہستیاں کہ جنہوں نے زمانے کا رخ تبدیل کیا، وہ غیر معمولی ہستیاں
جنہوں نے دنیا کا دھارا بدل کے رکھ دیا، لوگوں کی سوچ اور فکر کو بدل دیا، وہ غیر معمولی ہستیاں انہوں نے لوگوں کو ایک نظریہ دیا، لوگوں کو ایک خاص سوچ اور فکر عطا فرمائی، گویا کہ لوگوں کے لیے وہ ہدایت، رشد، رہنمائی کا وہ مرکز اور منبع ٹھہرے۔ ان غیر معمولی ہستیوں کے اندر ایک گروہ ہے جس گروہ کو دنیا حضرات انبیاء کا گروہ کہتے ہیں۔ یہ انبیاء کا گروہ، یہ سب غیر معمولی ہستیاں ہیں، اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، بڑے عزم کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، اور لوگوں کو ایک سوچ دی ہے، ایک نظریہ دیا ہے، لوگوں کے لیے رشد، ہدایت اور نور کا یہ منبع ٹھہرے ہیں۔ اور ان حضرات انبیاء حضرات کے گروہ کے اندر ایک چمکتا ہوا روشن نام ہمیں نظر آتا ہے، جس کو قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کس انداز سے کروایا ہے۔ یہ کون ہے غیر معمولی ہستی؟ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ٹھہرے ہیں، ان کے بعد آنے والے سارے کے سارے نبی اور رسول اس غیر معمولی ہستی کی ذریت اور اولاد میں سے آئے ہیں۔ بہت بڑا شان اور مقام اللہ پاک سے پایا ہے، اتنا بڑا مقام میرے بھائیوں کسی امیر کو، کسی حاکم کو، کسی بادشاہ کو نہیں مل سکا۔ ان کی بصیرت کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے، ان کی لازوال داستانوں کی وجہ سے، یہ کوئی افسانوی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ عظیم المرتبت پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ قرآن مجید کے اندر ترتیب وار بہت سارے مقام پر بڑی خراج تحسین اللہ پاک نے ان کو پیش فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، ان کی فہم و فراست کے تذکرے اللہ نے کیے، ان کی داستانوں کو اللہ نے بیان کیا، ان کی وفا کو اللہ نے بیان کیا، ان کی ہجرت کو اللہ نے بیان کیا، ان کی قربانیوں کو اللہ نے بیان کیا، ان کی عظیمت کو اللہ نے بیان کیا، اور اللہ سے وفا جو کی انہوں نے، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑے مقام کے مالک ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک خاص مقام اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو عطا فرمایا، اور یہ کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ دیکھیں یہ کائنات کا رب ہے، یہ سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا ہے،
زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، جنوں انس اور ملائک کا خالق اور مالک ہے، جنوں میں سے، ملائک میں سے، ساری انسانیت میں سے ایک ہی ہستی ہے جس کو یہ تمغہ دیا جا رہا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اے دنیا والو، میں زمین و آسمانوں کا رب اور جنوں انسانوں کا خالق اور مالک، میں نے دنیا کے اندر ایک دوست بنایا ہے، میرے دوست کا نام ہے ابراہیم خلیلا، وہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ لوگو، میں اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ میرا دوست فلاں افسر میرا دوست ہے، فلاں پی ایم این اے وزیر میرا دوست ہے، فلاں عہدیدار جنرل میرا دوست ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مگر ساری کائنات کا خالق اور مالک رب العالمین وہ خود کہے کہ دنیا میں میرا فلاں دوست ہے، اس کے شان اور اس کی عظمت اور اس کے مقام کا کیا کہنا ہو؟ اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا ایک ایک عمل میرے بھائیوں پورا ایک ایک انسانیت کے لیے سبجیکٹ ہے، اللہ نے قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو، ابراہیم کون ہے؟ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم کے ملت سے، ابراہیم کے دین سے جو کوئی آدمی منہ پھیرتا ہے وہ بے وقوف ہو سکتا ہے، وہ عقل مند اور دناد بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے نبی سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، میرے لاڈ پیغمبر، میرے حبیب، میرے محمد، اے میرے پاک نبی، آپ کو بھی چلنا ہے تو ابراہیم کے دین کو لے کے چلنا ہے، آپ کو بھی چلنا ہے تو دین ابراہیم کو لے کے چلنا ہے آپ نے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا عظمت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور فرمایا قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، تمہارے لیے لوگوں ایک دین کا انتخاب کیا گیا ہے، ایک ملت کا انتخاب کیا گیا ہے، تمہارے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ اس کا انتخاب کیا گیا ہے، اور وہ ملت ابراہیمی ہے۔ اور فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، وہ یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں، فرمایا نہ وہ یہودیوں کی ملت پر تھے نہ نصارہ کی ملت پر تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محمد الرسول اللہ فرمائیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ان کی ایک اپنی ہی لائی ہوئی شریعت تھی، ان کی اپنی ایک لائن تھی، وما کان من المشرکین، یہودی بھی مشرک ہے، عیسائی بھی مشرک ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، مشرک ہو گئے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، مشرک ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ تو پکے موحد اور توحید کے علمبردار تھے۔ پھر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، تم
کہ عیسائی ہیں، نہیں نہیں، اللہ پاک فرماتی ہے وہ یہودی بھی نہیں تھے، وہ عیسائی بھی نہیں تھے، تم تو مشرک ہو، وہ تو ایک اپنا دین اور شریعت لے کے آئے ہیں، توحید کے علم بردار ہیں، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک، وہ مشرک نہیں تھے لوگوں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کل صدق اللہ فاتبعوہ ملت ابراہیم، اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ نے سچ فرمایا، کل آپ کہہ دو صدق اللہ، اللہ نے بڑی سچی بات کی ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم، وہ سچی بات یہ ہے کہ تمہیں دین ابراہیم کا پیروکار تمہیں بننا پڑے گا، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرک، وہ مشرک نہیں تھے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ مشرک تھے، توحید کے علم بردار تھے، ایک اللہ کو ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ سنیے سورہ مریم، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام دعوت دین، توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کر رہے ہیں۔ پہلے گھر والوں کو دعوت دی ہے دین کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی، پہلے گھر والوں کو دعوت دی ہے، پھر قوم کو دعوت دی ہے، پھر حکمرانوں کو دعوت دی۔ اس کے لیے بڑے بڑے خون کے آگ کے دریاؤں سے گزر گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ پاک فرماتی ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ذکر پڑھو ابراہیم علیہ السلام کا، صدیقاً نبیّا، وہ بڑا ہی راستبار سچا نبی تھا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، سب سے پہلے دعوت کا آغاز کرتے ہیں اپنے گھر سے، کہنے لگے ہے میرے ابا جان، لما تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہو ان لوگوں کی، ان بتوں کی، ان چیزوں کی، ما لا یسمع، جو سنتے بھی نہیں ہیں، ولا یبصر، جو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کے کسی کام بھی آ سکتے نہیں، کیوں ان کی تم عبادت کرتے ہو؟ سننے دیکھنے پہ قادر نہیں، تمہیں کچھ کام بھی نہیں آ سکتے۔ یا آباتی، ہے میرے ابا جان، قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان میرے پاس علم نبوت آ چکا ہے، میرے پاس ایک علم آیا ہے، قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک علم آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دعوت دینے کے لیے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ دائی جو بندہ ہو دین کی دعوت دینے والا، یہ نکل جاتے ہیں جی ہم دین کی دعوت دینے چلے ہیں، چٹے ان پڑھ بسترے اٹھا کر لوگ چلتے ہیں، دین کی دعوت دینے چلے ہیں جی ہم، اس طرح دین کی دعوت نہیں ہوتی۔ سنو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، جب انہوں نے دعوت کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے علم سکھایا گیا ہے، اس لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دعوت دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا سیکھنا ضروری ہے۔
قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، جو علم تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، میرے ابا جان میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس علم موجود ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا، سنت کا، وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے جائے گا، اس کی دعوت کو سنو۔ پھر کہنے لگے یا اباتی لا تعبد الشیطان، میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان شیطان رب رحمان کا پکا نافرمان ہے۔ یا اباتی، میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میرے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کرو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں رب رحمان کا عذاب اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ رحمان کا لفظ استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ رحمان، وہ رب رحمان ہے، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والی ذات ہے، لیکن اتنی رحمت کے باوجود، رحمان ہونے کے باوجود، جو کوئی بندہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، رحمان ہونے کے باوجود اس کو بڑا ہی غصہ اور غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فتکون للشیطان ولیا، کیونکہ شیطان تمہارا دوست بن چکا ہے شرک کی وجہ سے۔ گھر کے اندر ابا جان کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، باپ نے جواب دیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ موحد آدمی، مومن آدمی، اس کی بات بڑی سادہ ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، نرمی والی ہوتی ہے، محبت والی ہوتی ہے، پیار والی ہوتی ہے، سیدھی بات ہوتی ہے۔ مشرک کا جواب ہمیشہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے ہمیشہ وہ گندی بات کرے گا، ہمیشہ وہ ٹیڑھی بات کرے گا، ہمیشہ وہ جلی ہوئی بات کرے گا۔ مشرک، کیونکہ وہ مشرک جو ہوا، باپ کہنے لگا، مشرک تھا نا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اگر تو باز نہیں آیا میرے معبودوں، میرے بتوں کے بارے میں بات کرنے سے، لارجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، چپ ہو جاؤ، باز آ جاؤ۔ آج بھی اگر کہو نا، یہ ان کی کیوں تم پوجا کرتے ہو، پاٹ کرتے ہو، نظریں دیتے ہو، نذرانے چڑھاتے ہو، چھاڑ چڑھاتے ہو، ہیں ان کی قبروں پر، خانقاہوں پر، مزاروں پر، درباروں پر کیوں متھے ٹیکتے ہو؟ نہ کرو، یہ رب العالمین کا حق ہے، اس کا خاصہ ہے۔ تو جواب یہی آتا ہے، یہ وہابی ہیں جی، یہ گستاخ ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی۔ آج کون سی معافی ہے؟ اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام، میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں، یہاں پھر دعوت دیتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو۔ گھر سے کوڑا جواب ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو باپ کی طرف سے، تو نکلے قوم کی طرف۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے، قرآن نے نقشہ کھینچا ابراہیم علیہ السلام کی، ایک ایک ادا کا نقشہ کھینچا ہے۔ اتنی پسند آئی ابراہیم کی ادائیں، اللہ نے وہ سارے منظر قرآن میں نقش کر دیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی آلہتہم
فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، قوم کے پاس آ گئے، قوم سے کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، اللہ کو چھوڑ کر تم ان معبودوں سے کیا چاہتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر ان سے تمہیں کیا ملتا ہے ان سے؟ اللہ اکبر۔ فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو وہ بزرگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں، یہ قبروں والے، یہ مزاروں والے، درباروں، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، انسان تھے ہیں۔ اچھا یہ بت ہیں، ان کی مورتیاں بنا بنا کر تم پوج رہی ہو رب العالمین کو چھوڑ کر؟ کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ وہ جہانوں کا رب ہے، زمین و آسمانوں کا رب ہے، سورج اور چاند کا رب ہے، نجوم و کواکب کا رب ہے، ہواؤں فضاؤں کا رب ہے، سمندروں دریاؤں کا رب ہے، پھلوں پھولوں کا رب ہے، چرندوں پرند کا رب ہے، درندوں کا رب ہے، جن و انس کا رب ہے، زمین و آسمانوں ہواؤں فضاؤں کا رب ہے، طوفانوں کا رب ہے، ندی نالوں دریاؤں چشموں کا رب ہے۔ وما ظنکم برب العالمین، اس رب العالمین کے بارے میں جو سب کو پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ فما ظنکم برب العالمین فنظر نظرۃ فی النجوم، کہنے لگے ابراہیم تو ہمارے ساتھ ایک دن چل، ہمارے عرس پر چلو، ہمارے اس جو ہم مناتے ہیں سالانہ عرس معبودوں کا، اس وقت بھی یہ لوگ مناتے تھے مشرک لوگ، جس طرح آج کل منایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فنظر نظرۃ فی النجوم، ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہیلا کی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اے لوگوں میں تمہارے میلے میں جا سکتا نہیں، انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ فتولی عنہ مدبرین، ابراہیم کو چھوڑ کر وہ چلے گئے اپنا میلہ بنانے کے لیے، اپنی قوالیاں کرنے کے لیے، اپنی دمالیں ڈالنے کے لیے، اپنی جناب شرابیں اور بھنگ پینے کے لیے وہ جناب چلے گئے اپنے میلے پر۔ فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، اللہ پاک نے وہ منظر کشی کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے ایک جناب کلہاڑا اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھ لیا اور جا پہنچے وہ اس رب بھاڑے کے اندر جہاں پر ان کے معبود رکھے ہوئے ہیں، اور جناب کوئی کھڑا ہے تو کوئی بیٹھا ہے، ان کے سامنے طرح طرح کی نظریں اور نیازیں پڑی ہوئی ہیں، کھانے پڑے ہوئے ہیں، حلوے اور پھرنیاں پڑی ہوئی ہیں، اور جناب طرح طرح کے گوشت پکے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال الا تاکلون، اے بتو تم کھاتے کیوں نہیں؟ اے بتو یہ کھانے، یہ حلوے، یہ پھرنیاں تم کھاتے کیوں نہیں؟ اور فَمَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، اور جب کوئی جواب انہوں نے نہ دیا، جواب بھی وہ کیسے دیتے، وہ تو بت تھے نا۔ فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، تمہیں کیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر غصے سے کہا بولتے کیوں نہیں؟ یہ لوگ تمہیں پوچھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ نظریں نیازوں کے انبار لگی ہیں، تم بولتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ جب پھر بھی نہیں بولے، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پل پڑے ابراہیم علیہ السلام اپنے کلہاڑے کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے پل پڑا میرا بندہ، یہ ادا اتنی پسند آئی رب العالمین کو، قرآن بنا کے اتار دیا۔ فرمایا اس نے ان کو مار مار کے ان کا پھرکس نکال دیا۔ کھاتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں ہو، لوگ تمہاری عبادتیں کرتے ہیں، بولو نا۔
ضربم بالجمین، مار مار کے بھرکس نکال دیا ان کا، اور فاقبلوا الیہ یزفون قال اتعبدون ما تنحتون۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یہ کام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مار مار کے ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان میں جو بڑا تھا نا مچھندر، ایک بڑی مونچھوں والا، اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑی وہ رکھ دیا ہتھوڑا۔ قرآن کہتا ہے جب یہ لوگ واپس آئے نا، اپنا میلہ کر کر کے آئے نا، دھمالے ڈال ڈال کے عرس منا کے واپس آئی ہے، اور جا کے اپنے رب بھاڑے میں حاضری دی ہے، جب دیکھا تو وہاں پر تو معبودوں کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے۔ کیسے رب ہیں یہ؟ اپنے آپ کو نہیں، پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی، اس قوم کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ یہ اپنا تحفظ نہیں کر سکے، یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکے، اپنا ڈیفینس نہ کر سکے، کوئی مار مار کے ان کا بھرکس نکال کے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین، یہ کس نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ بڑا ہی کوئی ظالم آدمی ہے۔ قالوا سمعنا، کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے سنا ہے، اے بادشاہ سلامت ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان ہے، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے، فتن نوجوان ہے، یذکرہم، اس کو لوگ اس نام سے یاد کرتے ہیں، یقال لہ ابراہیم، لوگ اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ ہے ابراہیم، بتوں کو توڑنے والا، یہ ہے ابراہیم، بتوں کا ستیہ ناش کرنے والا، اور یہ ہے ابراہیم، بتوں کو جہنم رسید کرنے والا۔ یقال لہ ابراہیم، لوگ اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ ایک نوجوان ہے جس نے شرک کا اڈا برباد کر دیا۔ لوگوں آج ہم بے بانگے دہل کہتے ہیں، بے بانگے دہل۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی توحید کے علم بردار تھے، ہم بھی اسی توحید کے علم بردار ہیں، اور اسی توحید کی علم برداری محمد کریم علیہ السلام نے فرمائی۔ جس دن مکہ فتح ہوا تھا، 360 بت مکہ میں رکھے ہوئے تھے، اور اس بیت اللہ کے اندر اللہ کے پاک نبی اپنی چھڑی لے کر حاضر ہوئے، ایک ایک بت کو گرا دیا، دین ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے، سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے محمد کریم علیہ السلام چھڑی کے ساتھ ہر بت کو گراتے جاتے، اور یہ آیت پڑھتے جاتے، جال حق کو وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل ہوتا ہی مٹ جانے کے لیے ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے بھی سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے فتح مکہ والے دن 360 بتوں کو گرا کے رکھ دیا تھا۔ اسی سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے اس امت کے ایک ہونہار سلطان محمود غزنوی نے بھی دین محمد پہ، سنت محمدی پہ عمل کرتے ہوئے، سنت محمدی کو زندہ کرتے ہوئے اور سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی نے بھی ہندوستان کے اوپر 19 حملے کیے تھے، اور ان حملوں کے اندر سب سے بڑا سومناتھ کا بت تھا، اس کو گرایا تھا، گرا کے سنت ابراہیمی کو زندہ کر دیا تھا۔ جب ہندوستان کے سارے بڑے بڑے مشرک ہندو پنڈت مل کے آئے، آ کر کہنے لگے اے سلطان محمود
آپ جتنا سونا چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنے زیورات چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اس بت کے ساتھ وزن کر کے ہم آپ کو خزانہ سونے کا دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن سلطان محمود غزنوی نے میرے بھائیوں، کیونکہ وہ بیٹا ابراہیم کا تھا، کیونکہ وہ بیٹا محمد الرسول اللہ کا تھا، ماننے والا روحانی فرزند تھا، میرے بھائیوں اس نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے لوگ بعد میں آنے والے تاریخ دان مجھے بت فروش لکھیں، میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے بت شکن لکھا جائے، میں یہ ضمیر فروشی بت فروشی نہیں کروں گا۔ آگے بڑھ کے اپنی تلوار سے بت کا کلا کما کر دیا۔ یہ ہے ہمارے میرے بھائیوں سرخیل، یہ ہے ہمارے جرنیل، یہ ہے ہمارے سالار، اور ہم بے بانگے دخل کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ساری امت ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پچھلے سال جب مئی کے اندر 5 مئی کو اس نے کلمہ طیبہ کے اوپر بننے والے ملک پاکستان کے اوپر جب حملہ کیا تھا، یہ توحید کا میرے بھائیوں توحید کا ملک ہے، توحید کے ماننے والوں کا ملک ہے، جب اس کے اوپر اس ہندو نے بتوں کے پجاری نے جب رات کے اندھیروں میں اس کے اوپر حملہ کیا ہے اور سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرتے ہوئے، سنت محمد الرسول اللہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے، حافظ قرآن نے، عاصم منیر نے، امت کے نگہبان نے، امت کے سالار نے، امت کے جرنیل نے، میرے بھائیوں آگے بڑھ کر رات کے اندھیروں میں نہیں، دن کے اجالوں میں صبح کی نماز پڑھ کر جماعت کروا کر اور میرے بھائیوں اللہ کے پاک نبی کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بعد وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی آیت کو پڑھ کر پھر بسم اللہ پڑھ کر تکبیر بلند کر کے اللہ اکبر تکبیر بلند کر کے دن کے اجالوں میں میرے بھائیوں ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی تھی۔ ہم فیلڈ مارشل کی درازیہ عمر کے لیے دعا کرتے ہیں، امت اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتی ہے، یہ امت کا نڈر جرنیل ہے میرے بھائیوں، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ سعادت مند انسان ہے کہ جس نے امت کی کھوئی ہوئی عزت اور وقار کو بحال کیا ہے، یہ وہ عظیم آدمی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے حرمین الشریفین کی چوکیداری جس کو اللہ پاک نے آج نصیب فرمائی۔ اس کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ اپنے فیلڈ مارشل کی میرے بھائیوں حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ پاک اس شخص کو سلامت رکھے، اللہ پاک اس شخص سے زیادہ دین کی حفاظت کا کام لے۔ یہ دین کا نگہبان ہے، یہ امت کی چھتری ہے، یہ امت کی وقار ہے، یہ امت کا سالار ہے، یہ امت کی پگڑی ہے، یہ امت کی دستار ہے میرے بھائیوں، جس نے امت کا کھویا ہوا وقار دنیا کے سامنے بحال کیا ہے۔ یہ لوگ ہیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والے، مشرکین کے بت قدوں کے اوپر ضرب لگانے والے، وہ یہ لوگ ہیں، اسلامی فوج ہے تمہاری۔ تو بات مختصر، جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ کون ہے جس نے یہ کام کیا؟ کہا جی یہ ابراہیم ہے، اور جناب ابراہیم کو پکڑ کے لایا گیا اور جناب بادشاہ کہنے لگا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو نے یہ کام کیا ابراہیم، ہمارے بتوں پر معبودوں پر تو نے ضرب لگائی ہے، تو نے یہ کمل کیا ہے؟ ابراہیم کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو نا، یہ جو بڑا مچھندر بیٹھا ہوا ہے کلاڑا لے کر، اس سے پوچھو، اسی کی کوئی انہوں نے گستاخی کی ہوگی۔ ہاں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون،
جب جناب کوئی جواب نہ دے سکے ابراہیم کہنے لگے تم بڑے ظالم لوگ ہو، ثم نکسوا علی رؤوسہم، ذلت ان کے سروں پہ چھا رہی ہے، سر نیچے کر کے کھڑے ہیں۔ کہا فرمایا لقد علمت ما اولائی ینطقون، ان کو بلاؤ نا اگر بولتے ہیں۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت باڑے کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو دعوت توحید لوگوں کو سنائی اور بلایا اللہ کی توحید کی طرف۔ افتعبدون من دون اللہ، بولتے نہیں تو ان کی اللہ کے سوا عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان سے کیا تمہیں لینا دینا ہے؟ یہ کیا تمہارے ساتھ نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ غیر معمولی حیثیت کی عظیم الشان عظیم المرتبت ہستی ہے۔ قرآن نے اس کے تذکرے بڑے بالتفصیل انداز سے کیے ہیں، بقایا انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی سنت ابراہیمی کو اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور توحید کی راہ کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔